آیت نمبر 5 سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ منافقین کا تذکرہ شروع ہے۔ آج کے درس میں جو آیات مبارکہ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب کسی بھی معاملے میں صاف طور پر منافقین کی شرارت کھل جاتی، بالکل واضح ہو جاتی، تو اس وقت اگر ان سے کہا جاتا یار کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور اپنا گناہ ان کے سامنے بیان کر کے اپنا گناہ جو ہے وہ بخشوا لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آئندہ کے لیے جو ہے تم اپنی منافقت سے باز آ جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لووا رؤوسہم، ان کی حالت ہے کہ وہ اپنا سر ہلا دیتے ہیں، جی ہاں ہم آتے ہیں، لیکن فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے رک جاتے اور تکبر اور غرور کے ساتھ وہ منہ پھیر لیتے تھے، نہیں آتے تھے معافی مانگنے کے لیے، بلکہ لوگوں سے کہتے دیکھو جی ہماری بھی کوئی عزت ہے کہ آئے دن جو ہے نا وہ ہم جائیں اور معافی مانگیں اور ڈانٹ کھائیں، یہ تو ہمارے لیے ہمیشہ مسئلہ ہی رہے گا۔ تو حالانکہ اگر وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں اور اتنا اگر وہ غیرت والے ہیں تو پھر شرارتیں ہی نہ کریں۔ اب جس طرح یہی واقعہ کہ انہوں غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر اس سے واپسی پر جو اس نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا جی کہ جو مہاجرین ان پہ خرچ نہ کرنا، اور اسی طرح خوب جو ہے نا ان کو لڑانے کی کوشش کی، بڑے برے الفاظ کہے، تو یہ بالکل بعد میں واضح ہو گیا، قرآن مجید نے آیت نازل کر کے ان کا نفاق واضح کر دیا۔ تو اب لوگوں نے کہا بھی یار کہ اپنی جو ہے نا وہ معافی مانگ لو، تمہارے لیے ہی بہتر۔ تو اسی کا یہاں تذکرہ ہے، فرمایا نا وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان کے لیے، منافقین کے لیے، تعالوا، آ جاؤ، یستغفر لکم، گناہ بخشوائیں تمہارے، رسول اللہ، اللہ کے رسول، لووا، تو سر ہلا، لووا تو ہلا دیتے ہیں، رؤوسہم، اپنے سروں کو، ورأیتہم، اور آپ دیکھیں گے ان کو، یصدون، کہ وہ پھر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، وہم مستکبرون، اس حال میں کہ وہ تکبر کر رہے ہیں، کہ تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آنے سے جو ہے نا وہ پھر جاتے نہ آتے۔ سواء علیہم، اچھا اب جب منافقین کی شرارتیں انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تو دیا، لیکن اس کا انداز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آئندہ ان کے لیے استغفار اور معافی نہیں مانگنی چاہیے، یعنی ان کے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ منافقین پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، ان کے گناہ بخشوائیں، یا آپ معافی نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی بخشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے منافقت کی انتہا کر دی ہے، دین کو نقصان پہنچانے میں وہ انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب آپ بھی اگر ان کے لیے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو معاف نہیں کریں گے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ مانگیں یا نہ مانگیں، روکا نہیں ہے صراحتاً، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشفق اور ہمدرد اور انتہائی شفیق ہستی کے مالک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی جو ہے نا ان کے لیے یعنی دعائے مغفرت کرنا چھوڑا نہیں، بلکہ یہاں تک کہ ان کے جنازوں میں شریک ہوئے۔ یعنی عبداللہ ابن ابی جو ان منافقین کا سرغنہ تھا، جب وہ یعنی مر گیا تو اس کا بیٹا حضرت عبداللہ، وہ صحیح مسلمان تھا اور مومن تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اللہ کے محبوب ایک تو اپنی قمیص دے دیں، کفن کے نیچے سے اس کو پہنا دیتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ بھی عنایت کر دی۔ دوسرا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، آپ علیہ السلام چل پڑے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے محبوب کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یار مجھے روکا نہیں عمر اللہ تعالیٰ نے، تو میں پڑھاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام چلے گئے، نماز جنازہ پڑھائی، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صراحتاً سورہ توبہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے پیغمبر آئندہ اگر کوئی منافق مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے۔ اور فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا، دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی ان کے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چھوڑ دی۔ یہاں پہ فرمایا نا سواء برابر ہے علیہم ان پر، استغفرت، یہ اصل میں تھا استغفرت، یہ حمزہ استفہام ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ وصلی گر گیا درمیان سے، تو یہ باب استفعال ہے، اور باب استفعال کا حمزہ جو ہے نا اس کے ماضی کے شروع میں جو ہے نا حمزہ کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو اصل میں تھا استغفرت۔ اور حمزہ وصلی کے بارے میں آپ نے قانون پڑھا بھی ہے کہ درمیان میں آیت کیا ہو جاتا ہے جی، گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ تو سواء علیہم برابر ہے ان پر، استغفرت لہم کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں، ام لم تستغفر لہم یا ان کے لیے آپ اللہ سے معافی نہ مانگیں، ان کے لیے استغفار کریں، گناہ بخشوانے کی اللہ سے دعا کریں، التجا کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ کیوں کہ وہ اپنے نفاق میں انتہا کو پہنچ گئے ہیں، فسق و فجور میں بہت آگے چلے گئے ہیں، اور اب وہ ہدایت ان کے مقدر میں ہے ہی نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الفاسقین، فاسق قوم کو، فاسق سے مراد جو حد سے گزر جائے۔ ہم الذین یقولون، اچھا ابن ابی نے جو مریسی کنویں پر مہاجر اور انصاری کی لڑائی ہوئی تھی نا، جس کا ابھی پیچھے شان نزول میں تفصیلی میں نے تذکرہ کیا کل، تو اس موقع پر اس نے کہا نا کہ بھائی یہ جو مہاجرین ہیں یہ اس لیے چوڑے ہو گئے ہیں کہ تم نے ان کو اپنے مال بھی دیا، دولت بھی دی، گھر بھی دیے، اور ان کو کھلایا پلایا، تو آئندہ ان پہ خرچ نہیں کرنا۔ اگر آپ خرچ نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ یہاں سے چلے جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اور پھر یہ بات جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، انہوں نے آپ علیہ السلام کو بتائی، تو فوراً جو ہے نا وہ انکار کر دیا ابن ابی نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جو ہے نا وہ حضرت زید کی تصدیق کی کہ بھائی انہوں نے جو بولا سچ بولا، کہ اس نے یہ بات کہی ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں منافق کہ مہاجرین پہ خرچ نہ کرو، کیوں کہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو پھر وہ مہاجرین یہاں سے چلے جائیں گے، مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے، ان کے پاس کھانا پینا ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کو اتنا دے دے گا کہ تمہاری ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مدینہ والوں کے دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے غنائم سے اتنا ان کو دولت دی، اتنی دولت عطا کی کہ دولت کے انبار تھے ان کے پاس۔ فرمایا نا ہم الذین، وہی ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، لا تنفقوا نہ خرچ کرو، علی من ان پر، عند رسول اللہ جو اللہ کے پاس ہے، استغفر اللہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، لا تنفقوا نہ خرچ کرو علی من ان پر، عند رسول اللہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، نہیں مہاجرین، حتیٰ ینفضوا یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں، چلے جائیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے، زمینوں کے۔ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے سے مراد کل کائنات مراد ہے، کہ کل کائنات کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ان کو دے کر خود ہی غنی کر دیں گے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لیکن فرمایا منافقین لا يفقهون سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کی ان بری باتوں کا انجام کیا ہوگا، ان کی وجہ سے ان کی ٹھکائی کیسی ہوگی جہنم میں، فرمایا اس بات کو وہ سمجھتے نہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اس ظالم نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم مدینہ جب جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت دار ہے اور غالب ہے وہ جو ہے نا وہ ذلیلوں اور کمزوروں کو وہاں سے نکالے گا۔ عزت دار اپنے آپ کو کہا اور ذلیل اور کمزور دیگر مہاجرین کو کہا، اور اس سے بھی جو ہے نا وہ انکاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تصدیق کر دی کہ اس نے کہا اس نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ظالم کو کہ عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے، کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ کی طرف سے عطا کردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے پاس ہے۔ لیکن منافقین کو جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھئی کس وقت جو ہے نا معاملہ پھر جائے اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے یا دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ اور بعد میں جو ہے وہ منافقین کا جب نفاق کھلا
ساری ان کی عزتیں ختم، اب تو منہ چھپاتے پھرتے تھے، اب تو اپنے آپ کو بچاتے پھرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اس ظالم نے یہ بات کہی نا، تو اسی کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی تھا حضرت عبداللہ، اور صحیح مومن تھے، مدینہ کے قریب راستے میں وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ جب یہ آیا باپ، تو اسے کہا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، لہٰذا آپ یہاں اپنی زبان سے یہ کہیں کہ میں ذلیل ہوں، میں خوار ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہیں، آپ الاسلام کے ساتھ جو وہ عزت دار ہیں، میں پھر چھوڑوں گا وگرنہ تیری گردن اڑاؤں گا۔ اور پھر اس کے منہ سے یہاں کلوا کے پھر مدینہ آن دیے۔ نے کہا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتے۔ یہی وجہ ہے نا کہ جو صحیح مومن تھے، اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہ انہیں اپنی جان کی فکر تھی، نہ ماں باپ کی، نہ دوست احباب کی، سب سے زیادہ پیاری اور پیار اور محبت اگر کسی سے تھا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کہ دیکھو باپ نے بات کی نا، باپ ہے اس کا، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے کہلوایا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور ہم زندہ رہیں تیری ایسی تیسی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا، اگر ہم واپس آئے الی المدینہ، مدینہ کی طرف، تو لا یخرجن الاعز، ضرور نکال باہر کرے گا ہم میں سے زیادہ معزز، العز زیادہ معزز، منہا اس سے، الاذل یعنی زیادہ ذلیلوں اور کمزوروں کو، کہ ہم میں سے جو زیادہ معزز ہے، طاقتور ہے، وہ جو زیادہ ذلیل اور کمزور ہیں، یعنی ان کو جو ہے وہ مدینہ سے باہر نکال دے گا، یعنی اپنا آپ مراد دیا کہ ہم نکالیں گے مہاجرین کو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ للہ، یہ مقدم ہے یعنی حصر کے لیے، کہ اللہ ہی کے لیے عزت، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن منافق، لَا يَعْلَمُونَ، نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ سورہ منافقون کے 2 رکوع ہیں، تو اس سے جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اعتقادی منافقوں کا تذکرہ کیا۔ اعتقادی نفاق وہ ہے، اعتقادی نفاق وہ ہے کہ زبان سے اسلام کا اقرار ہو، ظاہری تابعداری بھی ہو، لیکن دل میں ایمان بالکل بھی نہ ہو، کفر سے دل بھرا ہو، صرف تلوار کے ڈر سے، قتل ہونے کے ڈر سے، یا دنیاوی اغراض کے لیے یا جاسوسی کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، اندر سے مکمل طور پہ جو ہے وہ کفر کی طرف مائل ہونا، یہ ہے حقیقی نفاق اور اعتقادی نفاق۔ اور یہ اتنا خطرناک اور سخت ہے کہ یہ کفر سے بھی زیادہ برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو مذمت بیان کی ہے، یہ شرک اور کفر سے بھی زیادہ کی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری جو ہے وہ تفصیل، اور اسی طرح یہ جو سورہ منافقین کا پہلا رکوع، پھر خاص طور پہ جو ہے وہ سورہ احزاب میں، پھر اسی طرح پیچھے جو سورہ توبہ میں، ان کے نفاق کو بڑے کھلے انداز میں بیان کیا، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا جو سب سے نچلا اور سخت ترین درجہ ہے وہاں پر یہ ہوں گے۔ یہ ہے اعتقادی منافقت۔ اور اب یہ جو دوسرا رکوع ہے آگے، اس میں عملی نفاق جو ہے نا اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ عملی نفاق۔ اب عملی نفاق کیا ہے؟ عملی نفاق تو یہ ہے کہ دل میں تصدیق ہو، جو زبان سے اقرار بھی ہے اور دل میں کیا جی تصدیق بھی ہے، لیکن یقین کامل کی کمی ہے، اور اس یقین کامل کی کمی کی وجہ سے وہ انسان گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور دین کی بہت ساری چیزوں سے پہ عمل کرنے سے جو قاصر رہ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ ہے عملی نفاق۔ اور عملی نفاق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور اگر امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور اسی طرح فرمایا اگر جھگڑا ہوگا تو سب سے پہلے گالم گلوچ سے جو ہے نا وہ افتتاح کرے گا اور گالم گلوچ کرے گا۔ اور تو اب اسی کی وجہ سے یعنی جو ہے نا وہ مثلا عبادات میں سستی، جہاد میں جانے سے سستی، اور اسی طریقے سے دیگر جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے معاملات جو دینی کام ہیں، دینی تقاضے ہیں، ان کا پورا کرنے کی طرف وہ نہیں جائے گا، بلکہ سستی دکھائے گا، اور ہمیشہ جو ہے نا وہ
یعنی مشکل کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ جو نفاق ہے یہ ایمان کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، یعنی مومن کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا سکتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی نشاندہی کر دی تاکہ جو ہے نا وہ مومن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یعنی منافقت، یہ اس کے آنے کی بہت ساری چیزیں یعنی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان پر جو ہے وہ نفس اور شہوات کا غلبہ ہو جاتا ہے، یا دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مال و دولت خاندان کی محبت کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ یہ چیز اختیار کر لیتا ہے، یا یہ ہے کہ کچھ خاص کافروں سے اس کی دوستی محبت ہوتی ہے اور خاص مقاصد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس عملی نفاق کی طرف آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جب چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس سے آپ یوں سمجھیں کہ اسلام کے جو تقاضے مکمل طور پہ پورے کرنے ہیں ان سے انسان جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر انتہائی کوتاہی آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی جو عملی نفاق کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرمایا اپنے مال اور اولاد کے پیچھے لگ کے اللہ کی یاد سے تم نے غافل نہیں ہونا۔ یہ نہیں ہونا کہ بھئی اپنے مال کی خاطر یعنی تجارت میں لگ گیا انسان، اور یا یہ ہے کہ انسان نوکری کر رہا ہے، نوکری میں لگ گیا ہے، ملازمت میں ہے، کسی بھی کام میں لگا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا، دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیا۔ مثلا ایک شخص ہے جناب، وہ نوکری پہ جا رہا ہے، اس سے کہو یار نماز پڑھو، یا اجازت ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں؟ وہ ڈیوٹی پہ صبح کو جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، جی ٹائم ہی نہیں مل رہا، کیا کریں؟ اب دیکھو نا دنیا کی خاطر اب اس نے جو ہے نا وہ اللہ کے فرائض بھی چھوڑ دیے، اور اسی طریقے سے اولاد کی خاطر کہ بعض دفعہ اولاد انسان کو مجبور کر دیتی ہے بڑے بڑے گناہوں پر، بڑی بڑی ایسی چیزیں جو انسان نہیں بھی کرنا چاہتا وہ اولاد کی محبت میں کرتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں آپ نے عام لوگوں کے منہ سے سنا ہے، اور جی دیکھو جی اولاد کے لیے رزق بھی کمانا ہے، کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو حالانکہ اصل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات ہے، اس کے بعد پھر آگے رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ثواب ہے، لیکن طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جس طرح جمعہ میں موضوع یہی تھا کہ حلال روزی تلاش کرنا یہ اصل فرائض کو پورا کرنے کے بعد ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس میں فرمایا کہ بھئی ایسا کام بالکل بھی نہیں کرنا کہ اپنی مال و اولاد کی محبت میں لگ کے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، دین کے تقاضے اور دینی فرائض کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوگا تو فرمایا ایسا کرنے والا شخص انتہائی خسارے اور نقصان میں ہے۔ فرمایا نا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا تلہکم، نہ تمہیں غافل کریں اموالکم تمہارے مال، ولا اور نہ اولادکم تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد سے مراد یعنی دینی تقاضے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض اور احکامات ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، وَمَن اور جو شخص یفعل کرے گا ذالک یہ کام، یعنی غفلت کرے گا اللہ کی یاد سے، تو فَأُولَٰئِکَ پس وہی لوگ ہم ہیں الخاسرون، نقصان اٹھانے والے، کہ وہی انتہائی خسارے میں ہے۔ تو پہلا یہ کام بتایا جی کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اگر نفاق سے بچنا چاہتے ہو، عملی نفاق سے، تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ اور دوسری چیز بتائی جی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مال دیا ہے اس مال کو خرچ کرنا، اس لیے کہ نفاق کے بالکل ہم وزن انفاق، نفاق نفق اور انفاق، نفاق کا معنی منافقت اور انفاق کا معنی خرچ کرنا۔ تو فرمایا کہ نفاق سے بچنے کے لیے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے میں تم جب مال خرچ کرو گے نا تو مال کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، لیکن اللہ کی محبت میں اگر کوئی شخص مال دیتا ہے تو سمجھو۔ اور قرآن مجید میں جہاں پر جہاد کا بھی حکم ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پہلے مالوں کا ذکر ہے کہ مال بھی لگاؤ اور جان بھی، کیونکہ مال لگانا ذرا مشکل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مال پہ ثواب بھی زیادہ رکھا ہے نا، کم از کم 700 گنے سے تو شروع ہوتا ہے، اور پھر فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی میں جو ہے نا وہ اپنا مال خرچ کر لو جو رب ذوالجلال نے دیا ہے، اور اس مال کو خرچ کر لو موت آنے سے پہلے پہلے،
یہ نہ ہو کہ جناب موت آئے اور موت کے اثرات بالکل ظاہر ہو جائیں اور انسان جو ہے نا اس وقت اس کو سمجھ آئے کہ مجھے تو دنیا میں جو ہے نا وہ اچھے کام کرنے چاہیے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تھا، اور اس وقت وہ افسوس کرے کہ اے اللہ اگر مجھے دوبارہ آپ مہلت دے دیں اور دوبارہ اگر مجھے جو ہے وہ دنیا میں ایک موقع دے دیں تو میں آپ کے راستے میں خوب مال خرچ کروں گا اور میں مال خرچ کے نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، تو فرمایا اس وقت وہ حسرت ہی رہ جائے گی۔ اس وقت کیا رہ جائے گی جی؟ حسرت ہی رہ جائے گی۔ اس وقت یہ چیز بالکل بھی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی موت کو جو ہے وہ مؤخر نہیں کریں گے۔ لیکن جو شخص اپنا مال خرچ کر کے دنیا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات، کہ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، یضاعف لہم، اللہ ان کے اجر کو ان کے لیے بہت زیادہ بڑھائیں گے، وَلَهُمْ اجر کریم، اور ان کے لیے عمدہ بدلہ ہوگا، یعنی جنت کی نعمتیں رب ذوالجلال ان کو عطا فرمائیں گے بہت زیادہ۔ لیکن اگر دنیا میں مال خرچ نہ کرے تو پھر موت کے وقت حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ وہ رئیس المفسرین ہیں، یعنی جتنے بھی تفسیر کے اندر لوگ ماہر ہیں سب کے جو اگر سرخیل ہیں تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ان کے لیے دعا کی تھی۔ بڑی قسمت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کسی کو مقام دیتے ہیں اور کوئی کسی سے وقت پہ دعا لے لیتا ہے، اور دعا بھی کس طرح لی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خالہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے، رات کو ان کی باری تھی، تو صبح کو تہجد کے لیے اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، تو پیچھے سے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس یہ اٹھے اور انہوں نے جناب پانی بھرا برتن میں، مسواک اور اسی طرح جس طرح یہ تپائی وغیرہ بیٹھنے کے لیے وہ بھی رکھ دی، اور مکمل یعنی وضو کے جو ہے وہ تیاری کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، دیکھا وضو کیا، پوچھا یہ کس نے کیا؟ تو انہوں نے بتایا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جی یہ تو حضرت عبداللہ نے کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو تفسیر کے علم عطا کر، اور اللہ نے پھر تفسیر کے علم میں مہارت عطا کی، مہارت تامہ۔ حضرت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت 13 سال عمر تھی، لیکن حدیث نقل کرنے میں تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں صحابہ میں سے، 2200 سے زیادہ حدیثیں ان سے منقول ہیں، اور اسی طریقے سے پھر تفسیر میں اللہ نے بڑا مقام دیا۔ حضرت عمر جیسے عظیم شخصیت جو ہے وہ بڑے بڑے صحابہ کی مجلسوں میں پارلیمنٹ میں ان کو ساتھ بٹھاتے تھے مشورے کے لیے۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، یعنی حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اور یا اس کے بعد اتنا مال ہو کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کی طرف سے کیا جی؟ زکوٰۃ فرض ہے، اور فرمایا وہ زکوٰۃ بھی نہ دے، تو فرمایا کہ ایسا شخص اگر وہ مر گیا نا تو یہ دنیا میں دوبارہ آنے کی حسرت کرے گا۔ اچھا جب یہ بات انہوں نے کہی نا تو ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا حضرت آپ اللہ کا خوف کریں، یہ تو دنیا میں واپس آنے کی جو درخواست ہے یہ تو صرف کفار کریں گے، مومن تو نہیں کریں گے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار بات سنو، میرے پاس اس کے بارے میں قرآن و مجید کی آیت ہے، اور پھر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آیت پڑھ کے سنائی، یہ سورہ مومنین کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی ایک کے پاس موت، تو قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اچھے اعمال کر کے آ جاؤں، وہ اعمال جو مجھے یعنی دنیا میں کرنے چاہیے تھے پہلی زندگی میں، تاکہ میں وہ جو ہے نا اعمال کر کے آ جاؤں۔ تو اللہ فرمائے کہ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو واپس بھیجا جائے، بس یہ ایک بات ہے جو انہوں نے کہہ دی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے پردہ ہے قیامت تک، یعنی وہ قیامت تک دنیا میں نہیں آ سکتے، عالم برزخ میں رہیں گے،
پھر وہاں وہ حسرت کی حسرت ہی رہ جائے گی۔ تو فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے لعلی اعمل صالحا، کہ دنیا میں جو مجھے نیک اعمال کرنے چاہیے تھے وہ میں دوبارہ مجھے موقع ملے میں کر کے آ جاؤں۔ تو فرمایا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی کیا نیک عمل ہے نا، تو اس کے لیے بھی وہ حسرت کرے گا۔ اور یہاں بھی ایسے ہے اس آیت مبارکہ میں بھی، تو موت کا بغیر حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس میں خرچ کر لو، اور اسی میں فائدہ ہے، اور یہی کل قیامت والے دن تمہیں کام آئے گا۔ فرمایا نا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس مال میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، یعنی موت کا وقت آ جائے، فیقول، پس وہ کہے، ربی، اے میرے رب، لولا، کیوں نہیں، اخرتنی، تو نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، ایک قریب وقت تک، یعنی تھوڑی سی مہلت مجھے کیوں نہیں دی آپ نے، یعنی اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت آپ دے دیتے تو کیا ہوتا، فاصدق، پس میں صدقہ کر لیتا، واکم، اور میں ہو جاتا، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور ہرگز مہلت نہیں دے گا، ہرگز نہیں مؤخر کرے گا اللہ تعالیٰ، نفساً، کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، اذا، جب، جاء، آ جائے گی، اجلھا، اس کی موت، اس کا وقت مقرر، کہ جب اس کا وقت مقرر آ جائے گا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مقرر سے ہرگز کسی کو مؤخر نہیں کرے گا، اس کو آگے مہلت نہیں ملے گی۔ واللہ خبیر، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، بما، اس کی، تعملون، جو تم کرتے ہو، کہ فرمایا اللہ کو پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر دوبارہ مہلت مل بھی جائے فرض محال تو پھر بھی جو ہے وہ نیک اعمال نہیں کریں گے، دنیا کی رنگینیوں میں واپس آ کے پھر اسی طرح مشغول ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ موت جب آ جائے گی اور موت کا وقت مقرر ہے، اس سے کسی کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی اور دوبارہ دنیا میں وہ آ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔